أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن للحرب كثيرة كبدر وقريظة والنذير. آیت نمبر کون سی ہے؟ 20 ہے شاید. سورہ توبہ کی آیت نمبر 25. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے جگہوں میں، یعنی جنگ کی جگہوں میں. مواطن موطن کی جمع ہے، اس کے معنی رہنے کی جگہ. یہاں رہنے کی جگہ مراد نہیں ہے، جنگ کی جگہ مراد ہے. اسی وجہ سے بہت ساری جنگ کی جگہوں میں جیسا کہ بدر میں اور قریظہ میں اور نذیر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوب مدد فرمائی ہے. لیکن کبھی کبھار جو ہے تھوڑا سا نقصان اٹھایا گیا ہے، اس کا بھی ذکر آ رہا ہے. اور یاد کرو وَاذْكُرْ يَوْمَ حُنَيْنٍ، اور یاد کرو حنین کے دن. حنین کے دن کو کیا ہے وہ؟ یہ حنین ایک وادی ہے، وادی بین مکہ و طائف، طائف اور مکہ کے درمیان ایک وادی ہے. ای یوم قتالکم فیہ حوازن، جس دن کے اس میں تمہارا حوازن سے قتال ہوا تھا، یعنی مسلمانوں کی قبیلے حوازن سے جنگ ہوئی تھی. یہ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد. وذالک فی شوال سنۃ 8، اور یہ شوال میں تھا سن 8 ہجری کے، سن 8 ہجری کے شوال میں تھا. کیا مطلب؟ فتح مکہ کے بعد میں ہوا تھا. فتح مکہ کب ہوا تھا بھائی؟ فتح مکہ کب ہوا تھا؟ 8 ہجری میں ہوا تھا، رمضان میں. یہ شوال میں، بس تھوڑا سا بعد میں. اذ یہ بدل ہے یوما سے. کس سے بدل ہے؟ یوم حنین سے. جبکہ یعنی وہ حنین کا دن کب ہوا تھا؟ جبکہ اعجبتکم کثرتکم، تم کو بھلی لگی تھی تمہاری کثرت. یہ اعجبہ اعجاب سے ہے، اس کے معنی کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پسند آ جانا یا ہم فخر میں آ جانا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تم کو بھا گئی تھی تمہاری کثرت. فقلتم لن نغلب اليوم من قلۃ، تو تم کہنے لگے کہ ہرگز ہم آج مغلوب نہیں ہوں گے کمی کی وجہ سے. یعنی مسلمانوں میں چونکہ فتح مکہ کے بعد بعض نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسلام کا غلبہ وغیرہ دیکھ کر ویسے لوگ بھی جنگ میں شامل ہو چکے تھے، تو بھیڑ بھاڑ بڑھ گئی. لیکن وہ جو ہے بہت ساری بھیڑ جو ہے کام کی نہ رہتی، ویسے بہت سارے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے. اور وہ کہنے لگے کہ ہم ساتھ میں شامل ہو گئے. مسلمان جو ہے ماشاءاللہ 10,000 تو مکے تک فتح کے لیے آئے تھے، پھر وہاں سے مزید اور 4,000 بڑھ گئے تھے، تو اس طرح 14,000 کی تعداد تھی. فقلتم، تو تم نے کہا تھا آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے قلت سے. وکانوا 12,000، اچھا 14 نے 12,000، اور وہ 12,000 تھے. والکفار 4,000، اور کفار کتنے تھے بھائی؟ 4,000 تھے. ہاں 4,000 تھے کفار. کفار کیا تھے؟ 4,000 تھے. وہ محصوروں کے تھے، ان کا اپنا علاقہ تھا. فلن تغنی عنکم شیئا، تو کام نہیں آئی تم کو کسی چیز میں. فلن تغنی یعنی تمہاری وہ کثرت جو ہے کسی چیز میں تمہارے کام نہیں آئی، یہ مطلب ہے. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود ہے کہ وہ کشادہ ہے. یہ ما مصدریہ ہے، ما مصدریہ ای ما رحبها، اس کے کشادہ ہونے کے باوجود. ساتھیہا، رحبیہا بول کر ساتھیہا مراد ہے کشادہ ہونا. فلم تجدوا مکانا تطمئنون الیہم، تو تم نہیں پائے کوئی ایسی جگہ جس کی طرف تم جو ہے مطمئن ہو جاؤ. لشدت ما لحقکم من الخوف، اس خوف کی شدت کی وجہ سے جو تم کو ملا ہے. لحقہ ملا، یعنی اچانک وہ لوگ جو ہے، اصل میں کیا ہوا تھا، حوازن والے وہ پہاڑی کے بیچ میں ہے. طائف کا علاقہ ابھی بھی اگر مکے سے طائف کو جائیں تو وہ علاقہ ملتا ہے حوازن کا علاقہ. تو جو ہے وہ پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے. پہاڑیوں میں لوگ جو ہے یہاں وہاں کبھی گاؤں میں چھپ کر اچانک تیر برسانا شروع کرے. اچانک تیر برسانا شروع کرے. کم تعداد میں تھے لیکن تیر انداز اچھے تھے وہ لوگ. تیر برسانا شروع کرتے جو ہے مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے، اچانک پریشان ہو گئے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت عباس کو فرمایا کہ آواز لگاؤ. انہوں نے آواز لگائی. پھر مسلمان متحد ہوئے، پھر جمع ہوئے. پھر جو ہے آخرکار وہ لوگ شکست کھا گئے اور چنانچہ وہ پورے کے پورے گرفتار بھی ہوئے. وہ پورے کے پورے گرفتار بھی ہوئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیما جو رضائی بہن تھی، ان سے وہیں پر ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بقیہ پورا واقعہ ہے، سیرت میں پڑھ لیجیے آپ. تو بہرحال امتحان میں سوال آ سکتا یہ حوازن کا کیا تھا اور غزوہ حنین کیا تھا، لکھو بول کے تو لکھنا پڑتا. یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں دیے. پھر کیا ہوا؟ تم ولیتم مدبرین، پھر تم کیا کرے؟ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. منہزمین، شکست کھا کر.
وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بغلته البیضاء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت رہے اپنے سفید خچر پر، اپنے سفید خچر پر. ولیس معه غیر العباس و ابو سفیان آخذ برکابه، اور نہیں تھے آپ کے ساتھ سوائے عباس اور ابو سفیان کے جو آپ کی رکاب پکڑے ہوئے تھے. ابو سفیان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رکاب پکڑے ہوئے تھے اونٹنی کی، وہ خچر کی، اور ادھر جو ہے بازو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے آواز لگائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہی ہے. ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اپنا سکینہ یعنی اپنی طمانینت علی رسولی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مسلمانوں پر. ایمان والے بھی جو لڑکھا گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے، پھر جو ہے وہ جم گئے ان کے پیر. فردوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے. لما ناداہم العباس باذنہ، جبکہ حضرت عباس نے ان کو آواز دی آپ کے حکم سے. وقاتل، اور انہوں نے قتال کیا. حضرت عباس کی آواز ذرا بلند تھی، زور سے چیخ کے بولے کہاں جا رہے ہو تم لوگ، نبی یہاں ہے تم کو آواز دے رہے ہیں. تو پھر جو ہے وہ لوگ سب پلٹے. وانزل جلودا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد نازل فرمائی اور اتارا ایسے لشکر کو جس کو تم نہیں دیکھتے تھے. کون سا لشکر تھا؟ وہ فرشتوں کا لشکر، ملائکہ. وعذب الذین کفروا بالقتل والاسر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دیا قتل کے ذریعے اور قید کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل الگ ذکر فرمایا. اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں اور قریظہ نذیر میں بھی، اور خاص طور پر حنین کے وقت میں بھی، جبکہ تم جو ہے اکھڑ گئے تھے، پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے. وذلك جزاء الکافرین، اور وہی ہے کافروں کا بدلہ. ثم يتوب اللہ من بعد ذلك على من يشاء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ فرمائی اس کے بعد اس شخص پر جس کو چاہا ان میں سے، یعنی حوازن میں سے جتنے لوگ گرفتار ہوئے تھے، جتنے لوگ جو ہے بھاگ گئے تھے بچ کے کر کے، ان لوگوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساروں کو اسلام کی توفیق دی. یہ بولنا چاہتے ہیں منہم، ان میں سے جس پر چاہا اسلام کے ذریعے. اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرکین تو نجس ہیں، مشرکین تو ناپاک ہیں. قذر لخبث باطنہم، یعنی گندے ہیں ان کے باطنی خباثت کی وجہ سے. اس آیت کے بالکل ظاہر پر عمل کرتے ہیں شیعہ، اس آیت کے بالکل ظاہر پر. وہ لوگ بولتے ہیں مشرک نجس ہیں، ان کے ہاتھ کا کچھ بھی جو ہے کھا نہیں سکتے، وہ ہاتھ لگتے جو ہے وہ چیز ناپاک ہو جاتی بولتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں نجس استعمال ہوا ہے. لیکن اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں نجس سے مراد جو ہے باطنی نجاست مراد ہے. باطنی نجاست کا پھر اثر کیا ہوگا کہ وہ مسجد حرام میں داخل نہ ہو. پھر اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے فقہا کا، مسجد حرام میں دخول سے کیا مراد ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دخول سے مراد حج یا خالدین دخول، یعنی رہنے کے لیے داخل ہونا، ویسا نہیں صرف سفر کے طور پہ ایک آدھ مرتبہ اگر آ کے چلے گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام سے مراد یہاں پر مسجد حرم اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں جگہ تو مشرک آ ہی نہیں سکتے، اس کے علاوہ دیگر مسجدوں میں آ سکتے ہیں. یہ کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ. یہ دو تین اختلافات ہیں فقہا کے. ہاں گئی تو وہ حنف کے مذہب پہ عمل کر کے گئی. سمجھ آ گیا نا. اپنے کو بولنے کی ضرورت نہیں، حکومت ذمہ دار ہے، حکومت ذمہ دار ہے. فلا يقرب المسجد الحرام، نہ داخل ہو قریب نہ ہے مسجد حرام کی، یعنی لا داخل حرم میں بعد عامہم ھذا، ان کے اس سال کے بعد. یہاں عامہم ھذا سے مراد یہی ہے کہ یہاں ابو حنیفہ کے مطابق حج مراد ہے. کیا ہے؟ حج مراد ہے، کہ وہ حج نہ کرے. سمجھ میں آ گیا نا سب. عام 9 من الہجرت، ہجرت کے 9ویں سال کے بعد. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم خوف کرتے ہو فقر کا، یعنی لوگوں کو ذہن میں رہتا نا بھائی حج کے موقع پر اچھی خاصی تجارتیں ہو جاتی ہے، وہ لوگ آگے تو جو ہے خریداری وغیرہ کر سکتے. تو کیا جواب دیا ہے؟ اگر تم خوف کرتے ہو فقر کا، فقرا بانقطاع تجارتہم عنکم، ان کی تجارت کے تم سے منقطع ہونے کے بارے میں، تو فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، تو عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو غنی بنا دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا. تو تجارتوں سے ڈرو نکو. وقد اغناہم بالفتوح، ہاں الحمدللہ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غنی بنا دیا ہے فتوح کے ذریعے. والجزیتی، اور جزیہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ ان کو غنی بنا دیا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. تو جب فقہا کے درمیان میں اختلاف رائے آ گیا ہے تو اس اختلاف رائے سے جو ہے شدت بہت ختم ہو جاتی ہے. اور قرآن مجید کی اس آیت کی ترتیب سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں دخول سے مراد رہنے کے لیے ہے. مقصد کیا ہے؟ رہنے کے لیے. ہر آ کے جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے فقہا فرماتے ہیں. لیکن وہ ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے. وہ اپنے حساب سے فیصلہ کر لے کہ آنے دینا مناسب ہے، سمجھتی ہے تو آنے دے سکتی ہے، اگر مناسب نہیں ہے سمجھتی آنے دینا تو آنے نہ دے.
مگر اب ہم جو ہے کیسا چلے گی، ارے انسان ہے، وہ حکومت کے نمائندے سمجھے کہ اس کو جو ہے ایک مرتبہ سفر کرا کے دیکھیں، مسجد کے اندر تو نہیں لائے نا، مسجد کے اندر تو نہیں، مگر حرم کا علاقہ بھی مسجد میں شمار ہوتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، قتال کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور اس سے مراد ہے اہل کتاب، آگے آ رہا اہل کتاب بول کر۔ تو ہمارے مفسر بیچ میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے حقیقت کہ اہل کتاب تو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تھے، تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے دن پر آخرت کے دن پر ان کا اگر صحیح ایمان ہوتا تو نبی پر بھی ایمان لاتے تھے، تو نبی پر ایمان نہیں لائے کا مطلب یہ کہ اللہ اور آخرت کے دن پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، وہی بتانا چاہتے ہیں۔ تو قتال کر ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے ہیں اللہ اور نہ آخرت کے دن پر، ورنہ تو وہ ضرور ایمان لاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر اللہ اور آخرت کے دن پر پکا ایمان رہتا تو نبی پر بھی ایمان لاتے تھے۔ نہیں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا اور اس کے رسول نے، جیسا کہ خمر ہے، شراب، اللہ اور اللہ کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے مگر وہ لوگ اب پی رہے ہیں۔ ولا يدينون دين الحق، اور نہیں دین سمجھتے ہیں حق دین کو، الثابت الناسخ لغیره من الادیان، یعنی اس دین کو جو کہ ثابت ہے، جو غیر ادیان کو، دوسرے اس کے علاوہ دوسرے ادیان کو کیا کرنے والا ہے، منسوخ کرنے والا ہے، دین اسلام، کہ اس کی وجہ سے بقیہ ادیان سابقہ منسوخ ہو چکے ہیں اور وہ اسلام۔ من، یہاں پر من بیان کیا ہے، یعنی وہ لوگ، یہ سب کرنے والے کون ہیں، وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں، الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، کون ہے وہ، الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ ہیں، حتی یعطوا الجزیہ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں۔ یہی آیت مبارکہ ہے جو بالکل واضح حکم کے ساتھ موجود ہے، قتال کے بعد یا تو جزیہ رہے گا یا پھر قتل رہے گا، سمجھ میں آ گیا نا سب۔ المضروب علیہم، ہاں المضروب علیہم کل عام، جو ان پر ڈالا جائے گا ہر سال، این یدن، یدن بول کر یہاں پر کیا مراد ہے، یہ حال ہے، ای منقادین، منقادین یدن ہے، کیا ہے وہ، سمجھ میں آیا نا؟ اس حالت میں کہ وہ فرما بردار ہوں، ہاتھ سے مطلب فرما برداری ہو کر، فرما بردار ہو کر، ہاتھ سے دے بولے تو، او بایدیہم، یا اپنے ہاتھوں سے دے، یا دوسرا ترجمہ کیا کیا گیا ہے، ہاتھوں سے، لا یوکلون بہا، کہ اس کے ذریعے کسی اور کو موکل نہیں بنا، بیچ میں کسی اور کو وکیل نہ بنا، کسی اور کو وکیل نہ بنا، ڈائریکٹ خود لا کے دے، ڈائریکٹ خود لا کے دے، یہ ترجمہ ہو سکتا ہے۔ جزیہ دے وہ اپنے ہاتھوں سے، خود اپنے ہاتھوں سے لا کر دے، کسی اور کو ذمہ داری نہ دے، وہ ہم صاغرون، اور وہ جو ہے بالکل ذلیل ہو کر دے، اذلاء، وہ ذلیل ہوں، یعنی حکم اسلام کے فرمانبردار ہوں، ذلیل ہوں سے مراد اسلام کے حکم کے فرمانبردار ہوں۔ اس کے بعد پھر اہل کتاب کا چونکہ ذکر آیا ہے تو ان کے بارے میں چند باتیں اور بتائی جا رہی ہیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا صاحب، یہود یہ کہتے تھے کہ ہم عزیر کو اللہ کے بیٹے نہیں مان رہے ہیں، تو پھر کیوں کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ نتیجتاً عزیر کو اللہ کا بیٹا ہی سمجھتے تھے، نتیجتاً کیا سمجھتے تھے، بیٹا ہی سمجھتے تھے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بات ہے ان کے منہوں سے، لا مستند لہم علیہ، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے لیے اس پر، بل یضاہئون بہ قول الذین کفروا، بلکہ مشابہ کرتے ہیں وہ اس کے ذریعے، مشابہ ہو جاتے ہیں وہ اس کے ذریعے ان لوگوں کی بات کے جو جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا ہے، یعنی یہ اپنے پرانے جو کفار ہیں انہی کی باتوں کے برابر قرار دے رہے ہیں، یعنی من آبائہم، اپنے باپ داداؤں سے، تقلیدا لہم، انہی کی اقتداء کرتے ہوئے، انہی کی تقلید کرتے ہوئے، باپ دادا سے ہم جو سنے ہیں اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، لعنہم اللہ، اللہ ان کو لعنت کرے، انا کیف یؤفکون، کہاں یعنی کیسے وہ پلٹ رہے ہیں، یصرفون عن الحق مع قیام الدلیل، حق سے وہ پھرے جا رہے ہیں دلیل کے قائم ہونے کے باوجود۔ اتخذوا احبارہم، کس طرح پر انہوں نے کفر کیا، اختیار کیا ہے، بنا لیا انہوں نے اپنے احبار کو، احبار بولتے ہیں علماء یہود کو، ورہبانہم، اور اپنے رہبان کو، یہ رہبان بولتے ہیں عباد نصارہ، نصارہ میں جو عبادت گزار ہوتے ہیں، راہب، سمجھ میں آ گیا نا، اپنے عباد کو، ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر رب، حیث اتباع، کیسے رب بنا لیا، دیکھیے اس حیثیت سے کہ انہوں نے ان کا اتباع کیا ہے اس چیز کے حلال کرنے میں جو اللہ نے حرام کیا ہے، اور اس چیز کے حرام کرنے میں جو اللہ نے حلال کیا ہے، حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ بھی رب بنانا ہی ہے، یعنی انسان کو اختیار دیے ہیں تو اختیار کس کا تھا، اللہ کا تھا، اللہ کا اختیار کس کو دے دیا گیا ہے، انسان کو دے دیا گیا ہے، تو انسان کو بھی رب بنا لینا اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے دیکھیے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم کے ساتھ اسی پر عطف ہے، والمسیح ابن مریم، کیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو انہوں نے رب بنا لیا، یہ
اس کے بعد یہ بیچ میں ارباب من دون اللہ، یہ من دون اللہ جو ہے بیچ میں جو ہے معترضہ نہیں، استثناء ہے، یہ رب کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر۔ اس کے بعد پہلے والا لفظ آیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو انہوں نے کیا بنا لیا ہے؟ رب بنا لیا ہے۔ وما امروا فی التوراۃ والانجیل الا لیعبدوا، اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو تورات اور انجیل میں مگر یہ کہ وہ عبادت کریں، بأن یعبدوا، یعنی یہ کہ وہ صرف عبادت کریں، الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی، ایک ہی معبود کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے، سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات، تنزیہا لہ، یعنی اس کے لیے پاکی ہے، اما یشرکون، ان باتوں سے جو وہ شرک کر رہے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دے۔ کیا ہے وہ نور؟ شرعہ و براہینہ، یعنی اس کی شریعت کو اور اس کے دلائل کو بجھا دیں، اسلام کو، بافواہہم، اپنے منہوں کے ذریعے، اپنے فمن کی جمع ہے افواہن، کس کی؟ فمن کی، ہاں افواہن، فمن اصل میں کیا ہے؟ فوہن ہے، کیا ہے؟ باقوالہم، وہ فیہ، اس میں اپنے قولوں کے ذریعے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ منع کرتا ہے مگر یہ کہ پورا کرے گا، لفظ میں کیا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ پورا کرے بغیر رکے گا نہیں، یہ لفظ کیا ہے؟ یعنی اپنے نور کو ظاہر کرے گا اگرچہ کہ کافر لوگ اس کو ناپسند کریں، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ذَلِكَ، اس پورا کرنے کو اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا، اس کو اگرچہ کہ کافر لوگ ناپسند کریں، ٹھیک ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ اس کو ظاہر کرے، یعنی غالب کرے، ظہور کیا ہے؟ غلبہ ہی مراد ہے نا، لیظہرہ، یغلبہ، تاکہ وہ غلبہ کر دے، علی الدین کلہ، اپنے دین کو دیگر تمام ادیان پر، علی الدین کلہ بولے تو جمیع الادیان المخالفۃ لہ، اس کی مخالفت کرنے والے تمام ادیان پر اسلام ہی کو غالب کرے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ذَلِكَ، اگرچہ کہ مشرک لوگ اس کو ناپسند کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیر من الاحبار، بے شک بہت سارے لوگ، احبار میں سے اور رہبان میں سے، احبار وہ علماء یہود، رہبان عباد نصارہ، ان میں سے بہت سارے لوگ، لیاکلون، کھاتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے، لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، یعنی لیتے ہیں، کھاتے ہیں وہ تو لے کے، مال لے کے کھاتے نہیں، مال کھانا مطلب مال لینا، کیسے؟ کر رشا، کر رشا، جیسا کہ رشوتوں کے ذریعے، فی الحکم، فیصلہ کرنے میں، فیصلہ کرنے میں کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ رشوت لیتے تھے، تو اس طرح پر جو ہے مال کھانا مراد ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَصُدُّونَ النَّاسَ، اور لوگوں کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی اس کے دین سے، سمجھ میں آ گیا؟ یہ بہت سارے رہبان اور احبار کی یہ کیفیت تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ والذین، یہ مبتدا ہے، والذین اس کی صفت نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ مبتدا ہے، اور وہ لوگ جو لوگوں کے مال کھاتے ہیں، یاخذون، لیتے ہیں، یکنزون الذهب، والذین، اور وہ لوگ جو جمع کر کے رکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ خزانہ کر کے رکھتے ہیں سونے کو اور چاندی کو، ولا ينفقونها الكنوز فی سبیل اللہ، اور نہیں خرچ کرتے اس خزانے کو اللہ کے راستے میں، یعنی لا یؤدون منها، یعنی نہیں ادا کرتے ہیں اس سے اس کا حق، اس کنز کا، زکات وغیرہ کے ذریعے اور خیر کے ذریعے۔ فبشرہم، تو ان کو خبر دے دو، بشارت دے دو ان کو، مطلب خبر دے دو ان کو، بعذاب علیم مؤلم، دردناک عذاب کی۔ کب ہوگا وہ عذاب؟ یوم، جس دن کے، یحما علیہا، تپایا جائے گا اس پر، گرم کیا جائے گا اس پر، وہ تو اس پر آگ ڈالی جائے گی، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، سمجھ میں آ گیا؟ اس سونے چاندی کو تپایا جائے گا۔ اچھا صاحب، فی نار جہنم، دوزخ کی آگ میں، فتقوا، پھر اس کو کیا کیا جائے گا؟ جلایا جائے گا، اس کو جلایا جائے گا، پگھلایا جائے گا، نہیں پگھلایا جائے گا نہیں، وہ تو اوپر ہے، پگھلایا جائے گا، تو اس کے ذریعے جلایا جائے گا، سونے چاندی کو گرم کر کے اس کے ذریعے جلایا جائے گا، کس کو؟ جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے بازوؤں کو، وظہورہم، ان کی پیٹھوں کو، سمجھ آئے گا نا؟ پیشانی، بازو اور پیٹھ، یعنی جسم کے جو بڑے بڑے حصے ہیں سب لے لیا گیا ہے، یعنی پورے جسم کو، پورے جسم کو، تو اس سے کیا ہوگا؟ توسع جلودہم، ان کے جلد جو ہے چوڑے ہو جائیں گے، ان کے جلد کیا ہو جائیں گے؟ چوڑے ہو جائیں گے، حتی توضع علیہ کلھا، یہاں تک کہ رکھا جائے گا اس پر وہ پورے کا پورا، سونا چاندی پورے کا پورا جلد میں رکھا جائے گا، ویقال لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ھذا ما کنزتم، یہ وہی ہے جو تم نے خزانہ کیا تھا، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو وہ چیز جس کو تم خزانہ کرتے تھے، چکھو مطلب یعنی اس کا بدلہ چکھو، اس کا بدلہ بھگتو۔
یہاں تک بات ختم ہوگی اور آگے ایک چھوٹا سا حکم ہے، ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد، المعتد بها للسنۃ، جس کی شمار کی جائے گی سال کے لیے، عند اللہ، اللہ کے پاس، 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی مہینوں کی جو تعداد ہے نا وہ 12 ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں 12 ہی کی تعداد ہے، اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات، جس دن کہ اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، منہا، اس میں سے، یعنی ان مہینوں میں سے، اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، کون سے ہیں وہ حرمت والے ہیں؟ محرمۃ، احترام والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ذالک وہ، یعنی اس کا احترام، تحریمها الدین القیم، یعنی اس کا احترام کرنا دین قیم ہے، مستقیم ہے، مضبوط ہے، فلا تظلموا فیہن، تم ان میں ظلم مت کرو، یعنی اشہر حرام کے بارے میں اپنی جانوں پر، کیسے؟ بالمعاصی، گناہوں کے ذریعے، فإنها فیہا اعظم وزرا، اس لیے کہ وہ اس میں بہت بڑا گناہ ہوگا، عام مہینوں میں کرنا ہی گناہ ہے، اس میں کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے، وقیل فی الاشہر کلھا، اور کہا گیا ہے کہ تمام مہینوں میں، اس میں ظلم مت کرو، یعنی پورے مہینوں میں ظلم مت کرو، پورے مہینوں میں ظلم مت کرو، تو فیہن کی ضمیر مہینوں کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، وہ چاروں کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، قاتل المشرکین کافۃ، اور مشرکین سے قتال کرو، کافہ، جمیعاً، سب کا سب مل کر، فی کل شہور، تمام مہینوں میں، اب یہاں پر کیا آیا ہے؟ تمام مہینوں میں، اگر وہ لوگ جو ہے اشہر حرام میں بھی قتال کرتے ہو تو تم بھی جواب دو، یہ مطلب سمجھ گئے؟ کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ لوگ تم سے قتال کرتے ہیں پورے کے پورے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بِالْعَوْنِ وَالنَّصْرِ، اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے مدد کے ذریعے اور تعاون کے ذریعے، انما النسیء، نسی کا مطلب یہ ہے آگے پیچھے کرنا، نسی مطلب کیا ہے؟ آگے پیچھے کرنا، مہینوں کو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ آگے کر دیتے تھے، التاخیر لحرمت الشہر الاخر، کہ مؤخر کرنا کسی مہینے کی حرمت کو آخر تک، جیسا کہ جاہلیت میں وہ لوگ کرتے تھے، کما کانت الجاہلیت تفعلہ، جیسا کہ جاہلیت کرتی تھی وہ، من تاخیر حرمت المحرم، محرم کے حرمت کی تاخیر کو، اذا احل، جبکہ وہ چاند دکھ جاتا، وہم فی القتال، اور وہ قتال میں ہوتے تو کہاں تاخیر کر دیتے؟ سفر کی طرف تاخیر کر دیتے تھے، یہ بول دیتے تھے کہ اب جو ہے محرم پہلے نہیں آئیں گا، بعد میں آئیں گا، کیا بولتے تھے؟ یہ بعد میں آئیں گا، آئی بات سمجھ میں؟ کب آئیں گا؟ پہلے سفر آ جائیں گا، اس کے بعد محرم آ جائے گا، کیونکہ سفر میں اپنے کو لڑائی کرنا ہے، کیونکہ سفر میں اپنے کو لڑائی کرنا ہے، لہذا محرم بعد میں آ جائے گا، اس طرح بولتے ہیں، اسی کا نام ہے نسی، اسی کا نام کیا ہے؟ نسی، تو جو ہے اللہ فرماتا ہے زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں زیادتی ہے، یہ اس طرح آگے پیچھے کرنا بھی کیا ہے؟ کفر میں زیادتی ہے، مطلب کفر تو کفر ہے ہی، اس میں اور اضافہ یہ ہے، لکفرہم بحکم اللہ فیہ، کیوں زیادتی ہے؟ اللہ کے حکم کے اس میں انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم کا انکار کر ہی رہے ہیں، اور انہی انکاروں میں یہ ایک انکار ہے، یضل یضل، دونوں پڑھا گیا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے، یا گمراہ ہو کرتا ہے اس کے ذریعے، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کیا ہے وہ کرتے ہیں؟ وہ یحلونہ، اس کو حلال کرتے ہیں، یعنی نسی کو، یحلونہ عامن، اس کو حلال کرتے ہیں ایک سال کو، ویحرمونہ عامن، اور اس کو حرام کرتے ہیں ایک سال، اس کو حلال کرتے ہیں ایک سال، اس کو ایک سال حرام کرتے ہیں، یعنی یہ سال بولتے ہیں کہ محرم محرم میں رہے گا، اور اگلے سال بولتے ہیں کہ محرم کیا ہو جائے گا؟ سفر میں آ جائے گا، عامن، لیوافقوا، تاکہ وہ جو ہے موافقت اختیار کرے، تاکہ وہ یوافقوا بتحلیل شہر وتحریم آخر بدلہ، تاکہ وہ موافقت اختیار کریں ایک مہینے کے حلال کرنے کے ذریعے اور اس کے بدلے میں دوسرے مہینے کو حرام کرنے کے ذریعے، عدت، یہ تعداد، عدد ما حرم اللہ، یہ وہ تعداد ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، من الاشہر، مہینوں میں سے، فلا یزیدون علی تحریم اربعۃ ولا ينقصون ولا ينظرون الی اعیانها، تو وہ زیادہ نہیں کرتے تھے 4 مہینوں کے حرمت پر اور نہ کم کرتے تھے، لیکن نظر نہیں کرتے تھے ان کے عین کی طرف، یعنی یہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم برابر ہی کریں گے، اللہ نے جتنے مہینے حرام کیے ہیں ہم وہی برابر کریں گے، بس اتنا کریں گے کہ آگے پیچھے کر دیں گے، کیا کریں گے؟ آگے پیچھے کر دیں گے۔ اب جیسے مسلمان یہ بولتے کہ ہم رمضان میں روزے رکھیں گے، مگر رمضان جو ہے گرما میں آ رہا نا، تو رمضان کو کیا کر دیں گے؟ تھوڑا پہلے لے لیں گے، سردیوں میں کر لیں گے، اب روزہ رکھ لیں گے، رمضان میں جو ہے دوسرا مہینہ آ جائیں گا، نعوذ باللہ، ایسا نیت اگر کسی کی ہو تو اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ برابر کریں، موافقت کریں اس تعداد کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی اس میں کم نہیں کریں گے، اس میں کم نہیں کریں گے، کہ زیادہ نہ کریں گے وہ 4 مہینوں کی حرمت پر اور نہ کم کریں گے، لیکن نہیں دیکھتے تھے وہ ان کے عین کی طرح، فَيُحِلُّ مَا حَرَمَ اللَّهُ، تو پھر حلال کر دیتے ہیں وہ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، کیسے اللہ نے حرام کیا ہے؟ محرم کو جو ہے انہوں نے نام بدلے تو کیا محرم محرم نہیں رہے گا؟ محرم محرم ہی رہے گا، صرف نام بدل دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے ان کے اعمال کی برائی کو، فَظَنُّوهُ حَسَنًا، تو اس کو کیا سمجھتے تھے؟ اس کو گمان کرتے تھے وہ اچھا، ہم کر رہے سو غلط نہیں کر رہے، اچھا کرتے سمجھتے تھے، واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت
نہیں فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔